السلام علیکم فرینڈ، ویلکم ٹو مائی ولاگ اسٹائل چینل۔ فرینڈس، ماہ رمضان کا مہینہ ہے اور جمعے کا دن ہے اور عصر کی نماز کے بعد ابھی ہم قبرستان آئے ہیں۔ ابھی ہم جس قبر پر پہنچے ہیں یہ میرے والد کے نانا فیروز خان مدوال کی قبر ہے۔ ہم یہاں پر فاتحہ پڑھیں گے اور ان قبرستان والوں کے حق میں دعا کریں گے۔ فرینڈز، آگے بڑھتے ہیں اور آگے جا کر مزید لوگوں سے بات بھی کریں گے۔ جمعے کا دن ہے جس کی وجہ سے یہاں کافی لوگ موجود ہیں۔ ہم جس قبر کی طرف جا رہے ہیں یہ ہمارا دور کا رشتہ دار جس کی عمر جسٹ 18 یا 19 سال تھی اور ایک بیماری کی وجہ سے اس دنیا سے چلا گیا۔ کاشف کی قبر کے ساتھ آپ ایک شہید کی قبر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین تلہ گنگ جو اپنی مثال آپ ہے۔ اس قبرستان میں بھی آپ شہداء کی قبریں دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی ہم اپنی بڑی اماں کی قبر پر موجود ہیں۔ ان کی قبر پر فاتحہ ادا کریں گے۔ اور مزید میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قبرستان میں بہت سے پہلے موجود ہوتے ہیں۔ وہ چاہیے کہ ہم جب بھی قبرستان جائیں ان کے لیے خوراک کا انتظام کریں۔ یہ ایک صدقہ ہے۔ انکل السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ قبرستان میں آئے ہیں اور یہاں آپ کس وجہ سے؟ ہم یہاں پر آتے ہیں اپنے جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں ان کو اظہار ثواب کرنے کے لیے، ان کے لیے فتح خوانی کرنے کے لیے۔ میرے والد صاحب ہوتے ہیں تو ان کے لیے میں آتا ہوں یہاں پر۔ آپ کی روٹین یہی ہے کہ بس جب کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ ہونے کو ٹائم ملے تو آ جائے، یہی افضل ہے۔ لیکن جمعے کے دن آنا اس لیے افضل ہے کہ حضور پاک کا فرمان بھی ہے کہ جمعے والے دن کب اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کریں تو آپ کو مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو اس نیت سے بھی آتے ہیں اور ویسے بھی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ پھر والدین کے لیے جو پیار ہوتا ہے اس کو اسی طرح اظہار کر سکتے ہیں۔ آپ کی بات ویسے بہت اچھی لگی۔ آج جمعہ بھی ہے اور رمضان مبارک کا بھی مبارک مہینہ چل رہا ہے تو جو ہمارے اعمال ہیں ان کو ویسے بھی اللہ ڈبل کر دیتا ہے۔ جی بالکل۔ تو اس لیے جو ہے پھر ہم اس سلسلے میں ہم بڑھ چڑھ کے سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ اس قبر کے پاس بیٹھے ہیں تو یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ میری بھانجے ہیں اور میں آج جمعے کو ان کے پاس حاضری دیتا ہوں۔ جی بالکل، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب جمعے کا بھی دن ہے اور رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے، اس کی وجہ سے اللہ جی اعمال بھی ڈبل ہو جاتے ہیں اس مہینے میں۔ بالکل۔ تو میں آپ کو یہی دیکھ رہا تھا کہ آپ بہت دیر ہوگی آپ یہاں بیٹھے ہیں تو میں نے کہا آپ سے کچھ پوچھ لوں۔ بہت شکریہ۔ یہ بھی پھر سوال پوچھے گا۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ بیٹا، آپ کیسے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہاں کون سا وہ عظیم رشتہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہاں کھینچ لایا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام قبرستان والوں کے ساتھ ایک ہمارا رشتہ ہے
اور وہ ہے مسلمان ہونے کا رشتہ. جی بالکل. اس حوالے سے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں جو اپنے مرحومین ہیں، مسلمان مرحومین ہیں، ان کی قبروں پر جانا چاہیے، فاتحہ پڑھنی چاہیے. یہ ان کے لیے باعث سکون ہوتی ہے، اور ان کی جو برزخ کی منزل ہے، قبر کی جو منزل ہے، اس میں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. اب تو تو جی. ویسے بھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، جس کی وجہ سے جتنا آپ قبروں پہ آئیں گے اتنی بخشش ہوگی آگے. بے شک ایسا ہی ہے. اور آپ نے پوچھا کہ کس رشتے کی وجہ سے، تو یہ سارے جو قبرستان والے ہیں، ان میں تقریباً جہاں پہ ہم کھڑے ہیں، اس سے ادھر 80% جو ہیں وہ ہمارے رشتہ دار ہی ہیں. یہ قبر جس کے پاس میں کھڑا ہوں، یہ والد صاحب کی قبر ہے. جی. اور اسی طریقے سے یہ جو ہیں یہ ان کے کزن تھے، ان کی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس طرف میرے ننھال اور دادیال سارے جو ہیں وہ مرحوم مدفون ہیں. اور مجموعی طور پر سب کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پہ آؤں، سب کے لیے دعا کروں. آج بھی میں اسی سلسلے میں، اور جمعہ کا دن جو ہے، خاص طور پر جمعہ کا دن، اور جمعہ کے دن بعد از نماز جمعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد ہم لوگوں کو اپنے بزرگوں کے، اسلاف کے، اور خصوصاً والدین کی قبروں پر حاضری دینی چاہیے، اور ان کے لیے جو مغفرت کی دعا ضرور کرنی چاہیے. وعلیکم السلام بیٹا، کیا حال ہے؟ خیر خیریت ہے؟ جی بالکل ٹھیک. میں نے آپ کو یہاں دیکھا تو میں چلا آیا جی. کہ آپ ان قبر کے پاس کا بہت دیر ہو گیا ہے تو کھڑے ہیں، تو میں آپ پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ بھائی آپ ان کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ یہ بیٹا، یہ میرے جو ہے نا امی اور ابو جو ہے نا ادھر دفن ہے، تو میں ادھر جو ہے نا آتا ہوں روزانہ، جو ہے نا ہر صبح آتا ہوں، جو ہے نا فاتحہ خوانی کرتا ہوں. جو بھی جو ہے نا کلام پاک پڑھ سکتا ہوں، ان کو جو ہے نا ان کے روح کو جو ہے منت کرتا ہوں. اور جو ہے نا یہ جو ہے نا بڑی اچھی عادت ہے. آپ بھی جو ہے نا اپنے جو آپ کے جو بڑے ہیں ان کی قبروں پہ جو ہے نا روٹین سے آیا کرو، تاکہ جو ہے نا جو پیچھے ہمارے آنے والے ہیں ان کو بھی جو ہے نا یہ ان پر یہ اثر پڑے، اور وہ بھی اگلی وہ بار بھی جب ہمارے ہاں ہوں تو تب یہ وہ اسی ضرور طرح آئیں. بالکل. انکل بہت افسوس ہوا آپ کے امی ابو کا سن کر، مگر زیادہ یہ جان کر خوشی ہوئی کہ آپ ہر روز یہاں آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے. یہ اللہ کا حکم جو ہے نا، جس نے جو ہے نا جتنا ٹائم جس کو دنیا میں مقرر ہے اس نے اتنا ادھر جو ہے نا کسی نے نہ گزارنا. زیادہ رہنا ہے نہ کم. بالکل جانا جتنا ہے اس کا سب نے. ٹائم ہے. کوئی پہلے آ رہا ہے بعد میں جا رہا ہے، کوئی بعد میں آتا ہے پہلے چلا جاتا ہے. یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اور جو ہے نا آپ بھی کوشش کرو اور دوسروں کو بھی بتاؤ. آج جو جمعے بھی کا ہے دن ہے، ویسے بھی اگر جی آئے تو ثواب. بالکل، یہ سنت بھی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ سنت بھی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام تیمور احمد ہے. میں نے آپ کو دیکھا کہ بھائی آپ اس قبر کے پاس بیٹھے ہیں تو میں پوچھنے آ گیا. ویسے بھی آج جمعے کا دن ہے تو کافی لوگ آئے ہوئے ہیں، تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا کیا رشتہ ہے ان کے ساتھ؟ یہ میری والدہ ہے، اور یہ کافی، میں جب پیدا ہوں تب سے یہ یعنی کہ میں پیدا ہونے کے تھوڑی عرصے بعد یہ فوت ہو گئی تھی نا. تو یہ میری والدہ مدر میں یہاں پہ میرے اور بھی ابھی جو خارج یہاں پہ ان کی قبریں موجود ہے. ایسے میں خاص طور سے پاکستان میں. مجھے سن کر بہت افسوس ہوا، اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ان کے بغیر کیسے اپنی زندگی چلا رہے ہیں؟ ویسے تو یہ بہت عظیم رشتہ ہے. دیکھیں، والدہ تو ہر ایک کی یعنی کہ عظیم رشتے ہوتا ہے آدمی کے ساتھ، لیکن دوسری یہ بات ہے کہ ہر بندہ یعنی کہ کوشش کرتا ہے کہ میری والدہ اور اس کے ساتھ میرے تعلقات اچھے رہیں، اور یعنی کہ وہ میرے اوپر 10 چکر کرتے ہیں. میرا یعنی کہ یہ والدہ فوت ہو گئی تھی میرے یعنی پیدا ہونے کے بعد میں نے صحیح طرح سے دیکھ نہیں سکا، اور نہ ان سے یعنی پیار شفقت حاصل کر سکا. تو ابھی جیسے میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ میں چلیں یہاں پہ آ کے ان کی قبر پہ آ کے بیٹھوں، ان کے پاس ٹائم گزاروں، اور اپنی جو اپنا سنائی ہے یا اپنے جو دکھ درد ہے ان کی بانٹوں آپ کی.
اس لیے ان سے یعنی کہ میرے ایک طرح سے پیار محبت بھی ہے. ویسے آج عظیم جمعے کا بھی دن ہے جس کی وجہ سے جمعے والے دن تو بالکل عظیم ہے. جمعے والے دن کہتے ہیں کہ اگر آپ یعنی کہ ویسے بھی اگر چکر لگا کے چلے جائیں قبرستان میں, اگر آپ کلام نہ بھی پڑھیں یا کسی قسم کی کوئی بھی یعنی کہ تلاوت وغیرہ نہ کریں, صرف آپ کی قبور پہ حاضری دی جائیں, تو یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے, اور اس سے یعنی کہ تمام جتنے بھی قبرستان والے ہیں ان کی بخشش ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, مگر جمعے والے دن الگ ہی بات ہوتی ہاں ہے. جمعے والے دن تو خاص طور پہ اس لیے ایک مختص یہ گیا نا کہ جمعے والے دن ہر بندہ ایک یعنی کہ دن سے چھٹی پہ ہوتا ہے, اس کی یعنی کہ تعطیل ہوتی ہے, چاہے وہ مزدور ہے, چاہے وہ آفیسر ہے, چاہے کوئی بندہ بھی ہے. تو نماز جمعہ کے بعد جیسے ہی وہ فارغ ہوتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے قبور, اپنے عزیز و اقارب اور جتنے بھی میرے یعنی دوست احباب ان کے پاس میں جاؤں اور قبرستان پہ ان کے پاس بیٹھوں, انہیں اپنی طرف سے کوئی بھی کلام میں لگ کروں تاکہ ان سے عذاب قبر, عذاب الہی یعنی کس طرح کی جو قبر کی تکلیفیں ہیں وہ دور ہو سکے. مگر آج کل لوگ کم ہی آ رہے ہیں, بہت آ زیادہ. رہے ہیں کہ ایک تو یعنی کہ لوگوں کے پاس جو ہے نا کہ مادی رشتے جو ہیں ان کی پہچان ختم ہو گئی ہے. جی بالکل. دوسرا یہ ہے کہ عام یعنی کہ کوشش یہ رہتی ہے کہ ہر بندہ نفس نفسی اس پڑا ہوا ہے. نظام میں ٹائم بھی لوگوں کو مشکل ہے. ٹائم تو نکالنا پڑتا ہے, لیکن آج کل یہ دنیا اس قسم ہو چکی ہے کہ یہ اپنی طرف پہنچی ہے. یہ اس طرح یعنی کہ جو دین کام ہے یا مردوں کی جو حقوق ہے یا والدین کی یا کوئی بھی یعنی کہ اس طرح کے ہماری یعنی کہ روزمرہ کی زندگی ہے اس کے بارے میں ہمیں یعنی کہ اس نے دور کر دی ہے. اس نے ایک یعنی کہ ہمیں آسائش میں ڈال دی ہے, خوشی میں ڈال دی ہے. ہم بھول گئے ہیں ہر چیز, اپنے پیاروں کو بھول گئے ہیں, اپنے حقوق کو بھول گئے ہیں, اپنے چیزوں کو, اپنے جو ہمارے پاس فرائض ہیں وہ سارے ہم بھول چکے ہیں. اس لیے یعنی کہ آج بندہ اپنی دنیا میں مگن ہے اور قبرستان کی طرف کم ہی آتا ہے. کم ہی بالکل. نہیں معلوم